تمام دیکھنے اور سننے والے معزز بھائیوں کو السلام علیکم۔ ناظرین، اللہ کے پیغمبر حضرت سلیمان علیہ السلام کو مالک کائنات نے بے شمار معجزات، کرامات اور مقام و مرتبہ سے نواز رکھا تھا، اور ان کی حکومت نہ صرف اشرف المخلوقات حضرت انسان پر تھی بلکہ وہ چرند پرند اور جنات و حیوانات پر بھی اللہ کے حکم سے حکومت کیا کرتے تھے۔ قرآن حکیم میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت کے کئی عجیب و غریب اور ایمان افروز واقعات کا ذکر کیا گیا ہے، جن میں ایک واقعہ تخت بلقیس کا واقعہ ہے، جسے سن کر یقیناً آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ ناظرین، اس واقعے کی ابتدا ہوتی ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کے درباری پرندے ہدہد سے۔ ہدہد آپ کا قریبی اور آپ کے دربار کا خاص غلام تھا، جس کا نام تاریخ میں یافور لکھا ہے۔ یہ ہدہد ایک دن اڑتا ہوا یمن کے علاقے میں گیا، اور وہاں اس ہدہد کی ایک دوسرے ہدہد سے ملاقات ہوئی جس کا نام انفیر تھا۔ دونوں پرندوں نے ایک دوسرے کے ساتھ گفتگو کی اور کافی دیر گزر گئی۔ ادھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے درباریوں میں ہدہد کو غیر حاضر پایا۔ ادھر یمن میں دونوں پرندوں کے آپس میں ملاقات ہوئی تو دونوں پرندوں نے اپنے اپنے بادشاہوں کے حوالے سے ایک دوسرے کو معلومات فراہم کی، اور وقت کافی گزر گیا۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت میں اس انتہائی خوبصورت واقعہ کو یوں بیان فرمایا ہے۔ ناظرین، قرآن مجید فرقان حمید کی سورت نمل کی آیت نمبر 20 سے اس واقعے کا آغاز ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے پرندوں کا جائزہ لیا اور فرمانے لگے کہ یہ کیا بات ہے کہ میں ہدہد کو نہیں دیکھتا، کیا واقعی وہ غیر حاضر ہے؟ پھر فرمایا، لا أعذبنه عذابا شديدا أو لأذهبن أو ليأتيني بسلطان مبين۔ یقیناً میں اسے سخت سزا دوں گا، یا اسے ذبح کر ڈالوں گا، یا میرے سامنے کوئی پختہ دلیل بیان کرے۔ فمكث غير بعيد فقال أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين۔ یقیناً میں اسے سخت سزا دوں گا۔ تھوڑی دیر کے بعد ہدہد دربار میں آیا اور کہنے لگا، میں ایک ایسی چیز کی خبر لایا ہوں کہ آپ کو اس کی خبر نہیں۔ میں سبا کی ایک سچی خبر آپ کے پاس لایا ہوں۔ انی وجدت امرأة تملکهم وأوتیت من کل شیء ولها عرش عظیم۔ میں نے دیکھا کہ ان کی بادشاہت ایک عورت کر رہی ہے جسے ہر قسم کی چیز سے کچھ نہ کچھ دیا گیا ہے، اور اس کا تخت بڑی ہی عظمت والا اور بڑی ہی بلندی والا ہے۔ وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان اعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون۔ میں نے اس سے اور اس کی قوم کو اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر سورج کو سجدہ کرتے ہوئے پایا۔ شیطان نے ان کے کام انہیں بھلے کر کے دکھا کر صحیح راہ سے روک دیا ہے، پس وہ ہدایت پر نہیں آتے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہدہد کی بات سنی تو فرمایا، قال سننظر اصدقت ام كنت من الكاذبین۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، اب ہم دیکھیں گے کہ تم نے سچ کہا ہے یا تم نے جھوٹ کہا ہے۔ اذهب بکتابی ھذا فالقه الیہم ثم تول عنہم فانظر ماذا یرجعون۔ میرے اس خط کو لے جاؤ اور اس کے پاس جا کر اس کے پاس یہ خط پہنچاؤ، اور پھر دور سے دیکھو کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں۔ ناظرین، اللہ کے پیغمبر حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم پر ہدہد حضرت سلیمان علیہ السلام کا خط لے کر ملکہ سبا کے دربار میں گیا۔ تاریخ میں اس ملکہ کا نام ملکہ بلقیس بھی لکھا گیا ہے، اور اسی نام سے ملکہ سبا مشہور ہے۔ جب ہدہد دربار میں پہنچا تو اس نے ملکہ سبا کو یعنی ملکہ بلقیس کے پاس وہ خط پھینک دیا۔ اس نے خط دیکھا تو کہنے لگی، اے میری قوم کے سرداروں، میری طرف ایک باوقت خط ڈالا گیا ہے۔ انہو من سلیمان و انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم، جو سلیمان کی طرف سے ہے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کیا گیا ہے۔ اللہ تعلموا علی واتونی مسلمین، اور خط یہ لکھا گیا ہے
کہ تم میرے سامنے سرکشی نہ کرو اور مسلمان بن کر میرے پاس آ جاؤ۔ اس نے کہا اے میری قوم کے سردارو، تم مجھے اس معاملے میں مشورہ دو کہ میں کیا کروں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا خط سن کر ان درباریوں نے کہا ہم طاقت اور قوت میں بڑے سخت لڑنے والے ہیں، آگے آپ کو اختیار ہے، جو فیصلہ آپ کریں گی ہمیں قبول ہے۔ اس نے کہا بادشاہ جب کسی بستی میں گھستے ہیں تو اسے اجاڑ دیتے ہیں اور وہاں کے باعزت لوگوں کو ذلیل کر دیتے ہیں، اور یہ لوگ بھی ایسا ہی کریں گے۔ میں انہیں کچھ تحائف بھیجتی ہوں، پھر دیکھتی ہوں کہ قاصد کیا جواب لے کر آتا ہے۔ پس جب قاصد مکہ سبا یعنی ملکہ بلقیس کے تحائف لے کر دربار میں پہنچا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا تم ہمیں مال سے خریدنا چاہتے ہو؟ اللہ رب العزت نے ہمیں بہت کچھ دے رکھا ہے جو تمہارے مال سے بہتر ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے قاصد کو وہ تحفے دے کر واپس بھیجا اور اس سے کہا کہ جا کر ان سے کہو ہم ان پر لشکر لے کر آئیں گے جس کے سامنے ان کی طاقت کچھ نہیں، اور ہم انہیں ذلیل و پست کر دیں گے اور وہاں سے نکال کر باہر کریں گے۔ قال یا ایھا الملأ ایکم یأتینی بعرشها قبل ان یأتونی مسلمین، تم میں سے کوئی ہے جو ان کے مسلمان ہو کر پہنچنے سے پہلے ان کا تخت مجھے لا دے۔ قال عفریت من الجن انا آتیکم بہ قبل ان تقوم من مقامک وانی علیہ لقوی امین۔ ایک کبھی ہیکل جن کہنے لگا آپ اپنی اس مجلس سے اٹھیں، اس سے پہلے میں آپ کے پاس وہ تخت لا کر دیتا ہوں، یقین مانیے کہ میں اس پر قادر ہوں اور میں امانت دار بھی ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے انکار کیا۔ دربار میں سے ایک شخص اٹھا جس کے پاس کتاب کا علم تھا، وہ کہنے لگا اے اللہ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام، آپ کے پلک جھپکنے سے پہلے ملکہ بلقیس کا تخت میں آپ کے پاس پہنچا سکتا ہوں۔ جب آپ نے اسے اپنے پاس موجود پایا تو کہنے لگے ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے۔ ناظرین، مورخین نے ملکہ بلقیس کا تخت حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں پہنچانے والے اس شخص کا نام آصف بن برخیہ رضی اللہ تعالی عنہ لکھا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ آصف بن برخیہ کے پاس کتاب کا علم تھا اور وہ اس میں آصف جانتا تھا جس کی طاقت اور قوت سے وہ پلک چپکنے کی دیر میں ملکہ بلقیس کا تخت یمن سے حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں لے آئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے حکم دیا کہ اس تخت میں رد و بدل کر دو تاکہ وہ پہچان نہ سکے۔ ناظرین، قرآن مجید فرقان حمید کے مطابق جب ملکہ بلقیس مسلمان ہو کر دربار حضرت سلیمان علیہ السلام میں پہنچی تو اس نے دیکھا کہ وہ تخت وہاں موجود تھا۔ اس نے اپنا تخت پہچان لیا، وہ سمجھ گئی کہ یہ اللہ کے پیغمبر ہیں اور یہ ساری طاقت اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبر کو عطا فرمائی ہے۔ اس کے بعد روایات میں آتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ بلقیس سے نکاح کر لیا اور وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ زندگی گزارنے لگی۔ اسی امید کے ساتھ اجازت دیجیے، ملتے ہیں اس طرح کی ایک اور نئی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔